मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں. میرے بارے میں ایک پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی سالانہ آمدن 12 کروڑ روپے ہے. یہ اتنی زیادہ چلائی کہ میرے اپنے ریلیٹیو نے مجھے مبارکبادیں بھیجنا شروع کر دیں اور رشتے آنا شروع ہو گئے دبا کے. رائل فیملیز کے رشتے آنا شروع ہو گئے, رائل فیملیز. میں سوچ رہا تھا یار جس نے یہ پوسٹ چلائی ہے کاش وہ 10 سال پہلے چلا دیتا یار. کیسے خاندانی. اب بھی اللہ کا شکر ہے میرے جو سسرال ہیں میں ان کو رائل فیملی ہی سمجھتا ہوں میرے حساب سے, لیکن 10 سال پہلے چل جاتی نا یہ تو شاہی خاندان کے رشتے آتے. دبا کے رشتے آ رہے ہیں 2-3 دن سے نا ادھر فون. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی بس کیا بتاؤں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میرے سسرال والے پکڑ کے کوٹیں گے مجھے نا. تو 12 کروڑ سال کا مطلب ہے مہینے کا 1 کروڑ. ٹھیک. پوسٹ چلانے والے نے تو جو بھی نیت تھی چلا دی, لیکن کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ تبصرے کیوں کر رہے ہو. بولے بھائی اس کا ذاتی معاملہ ہے مفتی صاحب, اگر کسی سے چوری کر کے نہیں کما رہے, کوئی حرام نہیں کما رہے, تو 12 کروڑ کیا کتنے کمائیں, 24 ہونے چاہیے یہ. تو کچھ لوگوں نے نا یہ مولوی لوگ دیکھو, مولوی لوگ دیکھو, تو میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کھا رہا ہے نا تو کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کھا کیوں رہا ہے. آپ کے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے کہ آپ کو کسی کو کھاتا دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ مولوی کو کھاتا دیکھ کے ٹینشن کیوں ہو رہی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ مذہبی لوگوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں کتنا ایمان ہے. جو حاسدین ہیں کھل کے تو سامنے آ جاتے ہیں نا, ابے یہ دیکھو عیاشی, ابے یہ دیکھو عیاشی. ایک سوچ بنا لو کہ جب بھی کسی کو کھاتا دیکھو گے تو ٹینشن لینے کے بجائے کیا ہو, خوش ہو جاؤ. اس سے آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی, آپ زندگی کو انجوائے کرو گے. پتہ ہے انسان کے ساتھ سارا مسئلہ ہی یہی ہے. یہ جو ہم لوگوں کو ڈپریشن اور ٹینشنیں ہیں نا, اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, یہ اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں اتنا آگے نکل گیا تو ہم پیچھے کیوں ہیں, ہم کیوں نہیں کما رہے. ساری ٹینشن اس کی ہے. یہ کمپٹیشن ختم ہو جائے نا ساری دنیا سکون میں آ جائے. کیونکہ اس زمانے میں یہ رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں انسان کو جس سطح کا رزق مل رہا ہے نا, جس اسٹینڈرڈ کا, اس اسٹینڈرڈ کا رزق اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا. ایسی لائف انسان کی کبھی رہی نہیں ہے لگژری جیسی اب ہے, سوائے چند ملکوں کے اور چند غریب علاقوں کو اگر آپ مستثنا کر دو. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو انسان کا آج ہے نا, لباس میں, خوراک میں, رہائش میں, سواری میں, یہ اسٹینڈرڈ آج سے پہلے کبھی بھی بولو نہیں تھا. تو پھر ٹینشن کس بات کی بھائی, ٹینشن اس بات کی کہ اس کا مجھ سے بھی اچھا کیوں ہے, اسی میں مر رہے ہیں سارے. آپ مجھے بتاؤ پہلے پنکھے تھے گرمیوں میں, ہمارے پردادا سے بھی ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے. بہت مالدار لوگ ہوتے تھے جو ملازم رکھتے تھے جو یوں بیٹھ کے پنکھے چلاتے رہتے تھے. جیسے ہی وہ ہٹا تو بس گرمی سے پسینہ نکلنا شروع. میں نے ایسے گاؤں میں ٹائم گزارا ہے جہاں لائٹ نہیں ہے, گرمیوں میں بھی وہاں ٹائم گزارا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگ کیسے رہا کرتے تھے بھائی, کیسے رہا کرتے تھے یار, لیکن پھر بھی رہتے تھے. کیا آج جو خوراک میسر ہے پہلے میسر تھی؟ پہلے مرغی کھانا یہ مالداروں کا کام تھا, کہتے ہیں مرغے کھا رہا ہے. اب چکن بریانی ہر ٹھیلے پہ مل رہی ہے, غریبوں کا کھانا ہے بریانی. تو ہم تھوڑا سا بیانات میں تعریفیں کر کے تھوڑا دوبارہ بریانی پہ لے آتے ہیں لوگوں کو. شادی بیاہ میں ولیموں میں بریانی پکا کرتی تھی, تو ہر گھر میں بریانی کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے, توہین ہے بریانی کی ہے. لیکن خیر اب ہو رہی ہے توہین, کیا کریں. کتنا چکن کتنی عام ہو گئی ہے,
گوشت کتنا عام ہو گیا ہے, انڈے کتنے عام ہو گئے ہیں. پہلے انڈے کھانا مالدار لوگوں کی علامت تھی. خوراک کتنی معیاری ہو گئی انسان کی, لباس کتنا معیاری ہو گیا, 6 10 10 15 15 جوڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ذرا سا پسینہ آیا کپڑے چینج کیے. پہلے نہیں اسی کو سیٹتے رہتے تھے. نہانا کتنا آسان ہو گیا, واش روم میں جاؤ, کھولو شاور, بس کھڑے ہو جاؤ, خود بخود آٹومیٹیکلی نہا کے, جیسے آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا, کپڑے ڈالو نکل آئے. مشینیں دیکھ لو, خواتین پہلے کیسے کپڑے دھوتی تھیں, ہماری مائیں دادیاں ڈنڈے اٹھا اٹھا کے کوٹ رہی ہوتی تھیں کپڑوں کو. اب مشین میں ڈالو, دھل دھلا کے آٹومیٹک مشینیں خود ہی سارے پروسیس سے گزر کے کپڑا باہر. اس میں بھی پھر خواتین کہتی ہیں ایکچولی وہ پھر وہ کرتا ہوں, پھر خواتین بہت غصے ہوتی ہیں, کام بہت ہیں. کام کیا ہے بھائی, آپ کا کام کیا؟ نہ مردوں کا تھوڑا بہت, مرد کا تو پھر بھی تھوڑا سا باس سے کچھ صلواتیں سن لے گا. آپ کا تو صلواتوں والا کام بھی, پہلے ساسوں سے جو صلواتیں سنا کرتی تھیں وہ بھی کیا ہو گیا گیا. ایک تھوڑی سی صلواتوں کی ٹینشن ہوتی تھی, اب وہ بھی کیا ہے, ساس کا تو احترام ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. تو اس میں جو ہے نا پیمپر دیکھو کیا کر رہا ہے آج کل, کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں کس نے اٹھا لی ہیں, پیمپروں نے اٹھا لی ہیں. تو کتنی لگژری لائف ہے نا انسان کی. لیکن ڈپریشن کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کمپٹیشن. ابے اس کی مجھ سے بھی زیادہ. کسی غریب کے گھر پرانے زمانے میں پنکھا لگاتے تھے نا, خوشی سے بے ہوش ہو جاتا کہ یار بٹن دباؤ خود ہی ہوا آ رہی ہے. اب اس پہ ڈپریشن ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے. ساری دنیا نے ایئر کنڈیشن لگا لیا, میرے گھر میں کیوں نہیں ہے. تو یہ دماغ میں بٹھا لو, جب تک سکون نہیں ملے گا, جب تک یہ دنیا میں کمپٹیشن اور تقابل کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ختم ہوتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے. سمجھتے ہو دنیا کو کیا سمجھنے سے؟ مسافر. علماء کے پاس اگر پیسہ آتا بھی ہے تو لوگ ان کے نا پیسے کو دیکھتے ہیں, یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہو. بھائی جب نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی ان کے دماغ میں تقابل نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں اس سے آگے بڑھنا ہے. اس سے سکون ہے. جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو بھی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی جا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. لیکن یہ جو کمپٹیشن کا جو دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو, نکالو. اس کے بغیر زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا, سکون کے علاوہ سب کچھ. اس کو نکال دو. بات چل پڑی ہے تو میں کمپلیٹلی اسی پر بات کروں ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نا اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے گھر اگر پنکھا ہے, آپ اس کو دیکھیں جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ مالداروں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو لیونگ اسٹینڈرڈ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا, اس کے بعد پھر وہاں جا جا کے پھر وہی ٹینشن. ابے یار اس کے پاس تو روزانہ گاڑی بدلتا ہے, میں تو 10 سال سے ایک ہی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں. اچھا, مالداروں کے ساتھ ایک بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ عزت تلاش کرتا ہے. اب مالدار کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس کو عزت مال میں نظر آتی ہے, کیونکہ جب دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں, ابے تو کیا خرید رہا ہے, ابے میں نے یہ اتنے کی گھڑی خریدی, میں نے یہ اتنے کا موبائل خریدا, میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا, میں یہ تو عزت کا معیار کیا بن جاتا ہے؟ دولت. اب آپ کی عزت ہی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ دولت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. پھر یار پیسہ نہ جائے بھائی, میری عزت کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی. یہ چیز ہے جو دولت مند کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اس کی تو عزت ہی کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھاتا ہوں, پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا. میں نے بہت زیادہ دولت مندوں میں یہ ڈپریشن دیکھی ہے. بعض دولت مند تو ایسے دیکھیں اوپر سے مجھے کھسکے ہوئے لگے, وہ کہ کھسک گئے ہیں, ابھی صحیح نہیں رہے. وہ اتنا پیسہ آ گیا, اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, مجھے 2-3 دفعہ خیال ہوا کہ کچھ اسکرو پانا لگے, تھوڑی سیٹنگ کیا کرنی پڑے گی, ٹائٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ تھوڑا عرصے میں بالکل ہی آؤٹ, کیونکہ ایک دفعہ دماغ گھومتا ہے نا تو اگر فوراً سیٹنگ پہ نہ آئے
بے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گاڑی میں تھوڑا سا کام نکل آئے, فوراً ٹھیک کرا لو گے تو چلتی رہے گی 100 سال بھی, نہیں ٹھیک کراؤ گے تو تھوڑا اور ایک وقت آئے گا کہ میکینک بولے گا بھائی اس کو کباڑ والے کو بیچ دے, اب یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہے. تو بعض لوگ کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی, اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کہ اب کھول کے دوبارہ ان کو جوڑنا پڑے گا, وہ ریپیئرنگ کے قابل. میں ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا بندہ, یہ کھول کے دوبارہ کیا ہوگا, دوبارہ جوڑے گا. اب ہم تو جوڑ نہیں سکتے, اب فرشتے ہی جوڑیں گے اس کو, یعنی اس کو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا. ایسے بھی ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ہو نا, دماغ میں چوٹ لگنے سے ہو گیا, سمجھ میں بھی آتا ہے یار. آپ سمجھ رہے, میں مذاق کر رہا ہوں. دیکھو دماغ میں چوٹ لگی, پاگل ہو گیا, بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا غم آیا اس کی زندگی میں, اللہ نہ کرے, خاندان لٹ گیا, پاگل ہو گیا, سمجھ میں آتا ہے نا, بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا یار. پیسہ آ رہا ہے تو پاگل ہو گیا, خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں, پاگل ہو گیا. ذرا سی بات پہ کیا ہو رہا ہے, یعنی خوشیوں کی وجہ سے بھی پاگل ہو رہا ہے, یا معمولی سی ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہ جب میں دیکھتا ہوں نا اس طرح کے لوگوں کو جو بات چیت, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے دوستوں سے کہ بھائی یہ بندہ اب ریپیئرنگ کے سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, اللہ ہی ٹھیک کر دے تو الگ بات ہے. اب یہ کمپنی میں جائے گا, پورا کھلے گا, دوبارہ سے کیا ہوگا, جڑے گا, اس کے بعد یہ سیٹ ہو سکتا ہے. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمجھتے ہو. تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو چیز عزت کا ذریعہ تھی, اس کے جب چھننے کا خطرہ ہوتا ہے نا, تو انسان کس میں جاتا ہے, ٹینشن. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں نا کہ ایک کھلاڑی تھا, ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچا, سلیکشن نہیں ہوئی. ایسے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں, فٹ بال کے کھلاڑی ہیں, ہمارے جاننے والوں میں بھی, بڑی محنت کرتے 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 ایک مقام پر گئے, قومی ٹیم میں سلیکشن نہیں ہوئی, ڈپریشن سے پاگل ہو گئے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یار جو چیز ہماری عزت کا ذریعہ تھی اب وہی نہیں رہا ہمارے پاس, تو اب ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. بعض یہ جو ہمیں کھلاڑی کامیاب نظر آتے ہیں نا, یہ لاکھوں میں 11 ہوتے ہیں ٹوٹل. میرا خیال ہے 13 کھلاڑی ہوتے ہیں نا, 2 اسپیئر میں بھی کچھ گھٹنا شٹنا دائیں بائیں ہو گیا, کوئی فارورڈ 15-16 ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا 15-16 کے کامیاب ترین لوگ, یہ 15-16 ہزار ناکاموں میں سے 15-16 کامیاب نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کھیل کود کو کبھی بھی اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ, کیونکہ ہم نے زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. لڑکا جو ہے نا کرکٹ میں لگا رہا, پریکٹس کرتا رہا, پڑھائی میں نہیں ہے, وہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا, فٹ بال میں لگا رہا, دن رات ایک کر دیا, سلیکشن نہیں ہوا قومی ٹیم میں. اب زندگی کھپا دی فٹ بال میں اور کرکٹ میں, نہ ڈاکٹر بن سکے, نہ انجینئر بن سکے, نہ تاجر بن سکے, اب رکشا چلا رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں, آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا چلا رہے ہیں, رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں رکشے سے کہ ہم نے سوچا ہوا کیا تھا, آ کہاں گئے, رکشے پہ آ گئے. تو یہ چیز, اب دولت مند جو ہے نا اس کی عزت کس بیس پہ ہو رہی ہے, بولو, دولت, پیسہ. جہاں بیٹھے گا بھائی پیسہ بہت ہے میرے پاس, پیسہ اپنا دکھائے گا بھی. بعض دفعہ پیسہ کسی کاروباری ضرورت سے بھی دکھانا پڑتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے, سب سے لیٹسٹ. میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھرم ہے, گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے, تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے, ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے, بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے. میں نے ایک پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. عقل مند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی, غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ ہے کہ گھوم رہی ہے. کیا خیال ہے؟
ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتہ ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے, ابے تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے, غصہ, کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم. نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے. جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں, پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں, طلاقیں دے دیتے ہیں, سر پھوڑ دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے, غصے میں آپ کیا ہو, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلاگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, یہ ڈائلاگ آپ کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے, تو اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں, میں انسان نہیں, میں گدھا ہوں. جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بیل کو دیکھا ہے, بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی صحیح رہتی ہے, گھومتی ہے, گھوم جاتی. تو آپ بھی بیل ہیں, اس کے کٹے ہیں آپ بھی. لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاستاً کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی, یہ روب کے لیے. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی, آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو, آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ ہے میں رہتا نارملی ہوں. تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بیوقوف آدمی مل گیا. اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا, ٹھنڈا رہے گا. تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی, ہر عورت ایسی نہیں ہوتی, تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے, بیگم یہ کام نہ کرنا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ تو اللہ سے پہلے کہو اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں, کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر. والکاظمین الغیظ, اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, کنٹرول, ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہیں. تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو, اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر اوپر سے ایک جملہ کہوں گا, دل میں میرے نیت نہیں ہوگی. تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے, تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی, بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے گی. رپورٹ ہے یہ, بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی. خاندانی عورت تو رہے گی, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہر عورت تھوڑی, جیسے ہر آدمی ٹھیک ایک خاندانی نہیں ہوتا, تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے, اچھی بری ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے, بیگم آئیے بیٹھیے, وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا. اور جو 2 نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے, وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, الو بنانے کے لیے. خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو. تو اوپر اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی, یہ بھرم کے لیے. تو ایسے ہی بعض جملے متکبرانہ ہوتے ہیں, بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیاسی بھرم یا اور کوئی مصلحت کے لیے وہ اوپر اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن میدان جنگ میں تواضع کا حکم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جملہ نا شہنشاہ کہنا کسی کو کہ بادشاہوں کا بادشاہ, اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے, یا انا اپنی میں ہوں, میں ایسا, یہ جملے کیا ہیں, الکبریاء ردائی. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے, جو اس میں ذرا بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے رسوا کر دوں گا. جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوا, حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھ لیا تھا کہ بڑا عالم کون ہے, انہوں نے کہا میں ہوں, حالانکہ صحیح بات تھی, لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اتنی سی بات حضرت موسیٰ نے کہہ دی تھی کہ میں بڑا ہوں, عالم, اور بات بھی صحیح تھی, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کون بڑا ہے, اللہ. تو آپ بتاؤ جب اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں, تو اللہ کو یہ کہنا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے, بھائی یہ تو بہت خطرناک ہو گیا نا.
لیکن میدان جہاد میں حکم ہے متکبرانہ جملے بولو دشمن کے سامنے, جھوٹ بھی بولو, سفید بال ہیں کالے کر کے جاؤ, بڑھاپا چھپاؤ. 40 سال کے بعد بال کالے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. مجاہد کو اجازت ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے تو سفید ہو گئے نا بال, کالے کر کے جا. ایسا نہ ہو دشمن تجھ سے جھاڑ پھونک دم کروانے کے لیے آ جائے کہ بابا, ان کے پاس بابے بھی آئے ہوئے ہیں تو لڑ لو گے پھر. اسلام دین فطرت ہے نا, ہر چیز کو ایک موقع دیا ہے نا, کہ ایک موقع کی ایک چیز ہے نا. سارے سفید سفید بال والے آرمی کے چیف آئے تھے وہ جامعۃ الرشید, تو چیف نہیں تھے وہ, کیا تھے, ڈی جے آئی ایس پی آر. تو کسی نے کہا ان کے بال کالے ہیں یہ انہوں نے کالا کولا لگایا ہوا ہے. اب پتہ نہیں لگایا ہوا تھا کہ یہ اوریجنل تھے, واللہ عالم. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی آرمی کا جو اتنا بڑا آفیسر ہو اس کو تو شریعت میں اجازت ہے بال کالے کرنے کی, تاکہ دشمن ملک جب دیکھیں تو بولیں یار ان کے فوجی کیا ہیں, ان پہ روب بیٹھے. تو میدان جہاد میں بال کالے کرنے کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ دشمن, حالانکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا نا بھائی, بال کالے کرو گے تو جو آپ کی حقیقی ایج ہے آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہو, آپ اس سے کم عمر لگو گے. ایسا ہی ہے نا, جوان لگو گے. تو اسلام کہتا ہے لگو بھائی وہاں جا کے جوان, لیکن آپ کو حق پرستی کا آپ پہ بہت غلبہ تھا, تقویٰ بہت تھا آپ میں. آپ گئے, آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, جتنے سفید ہیں پورے پورے نظر آئیں. ایسے تو رشتہ نہیں ملتا جنگ میں, فتح کہاں سے ہوگی. ابے آج کل جو لونڈے لپاڑے رشتے لینے جا رہے ہیں نا, پورے کالے کولے سے نہا کے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, لڑکی والوں کو میں ہوشیار کر رہا ہوں, کیونکہ صحیح ٹائم پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اور جب صحیح ٹائم پہ شادی نہیں ہوتی تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور ڈاکٹروں نے بھی ماشاء اللہ ہینڈ پریکٹس میں لگا دیا ہے تاکہ اور بیڑا غرق ہو جائے صحتوں کا. اس پہ بھی میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر لوگ بہت پروموٹ کر رہے ہیں اس کو, کل یہ رجوع کر لیں گے, صحتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. میڈیکل سائنس کوئی ایسا آخری حتمی نہیں ہے کہ تحقیق ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد مزید تحقیق نہیں ہو سکتی. کتنی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس کی, 15 سال پہلے تحقیق کچھ اور تھی, 15 سال کے بعد وہ کیا ہو گئی, چینج. تو اب یہ ڈاکٹر جو آج کل لڑکوں کو نا, بعض ڈاکٹروں نے لگا دی ہے کہ 100 دفعہ کرو کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پھر میں اس پہ بعد میں آؤں گا, ابھی بات کروں گا اس پہ, پہلے یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. یہ ٹاپک مجھے ممبر پہ چھیڑنے کی کا شوق نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بھی نہ چھیڑے نا, وہ یوٹیوب پہ پروموٹ کر رہے ہیں بھائی تھوک پھینکو, 100 دفعہ پھینکو کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی وہ اپنی خواہش 100 دفعہ پوری کر لو, ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. زمین آسمان کا فرق ہے تھوک میں اور میرے بھائی. اور جو چیز اللہ نے ایک نیچرل رکھی ہے اس سے آپ جب بھی ہٹو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی. ہو نہیں سکتا نیچر سے لڑو اور نیچر آپ کو انتقام نہ لے آپ سے. کل ڈاکٹروں کی تحقیق بدل جائے گی, اور بہت سے ڈاکٹر ابھی بھی اس کے خلاف ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر میرے بیان پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مفتی صاحب شریعت کی بات کرو نا, میڈیکل سائنس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں میڈیکل سائنس میں جو ٹانگ اڑا رہا ہوں تو بہت سے ڈاکٹر ہی اس کے خلاف ہے, اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. اور ویسے کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, نیچر کے خلاف آپ چلو گے تو کیسے آپ صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. خیر الگ ٹاپک ہے یہ, ابھی میں اس کو جلدی سے پہلے والے کو مکمل کروں. تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں کالے بال. تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے حکم کیا ہے, بال کالے کرو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, میدان جنگ میں ہے تکبر والی باتیں کرو دشمن کے سامنے. ایک صحابی تھے غزوہ احد میں نا, سر پہ پٹی باندھ کے سینہ اکڑا کے چلے اور کہا کہ کوئی سخت بڑے الفاظ کہے, انہوں نے اس وقت میرے ذہن میں نہیں, وہ پوری ورڈنگ نہیں آ رہی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ جملہ اور یہ انداز پسند نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ اللہ کو یہی انداز پسند ہے. میدان جنگ میں سینہ اکڑ کے اور بولو بھائی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا ایسا نہیں تھر تھرا رہے کانپتے ہوئے آپ دعوے کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا کانفیڈنس کہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے یار, ہم سے کون جیت سکتا ہے. اب اس میں بھی لوگ بعض دفعہ نا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بڑی بڑی بڑکیاں مار رہے ہو. تو دشمن کے سامنے جتنا بڑھا چڑھا کے, جتنا نہیں بھی ہے نا 10 سے ضرب دے کے بتاؤ
کہ تم کہہ رہے ہو ایک ایٹم بم, ہم نے تو 20-30 اور چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ تو ہم نے بتایا نہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بتا رہا تھا, وہ بڑے مالدار آدمی, وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا آئی فون رکھا ہوا, کور نہیں. میں نے کہا گر جائے گا, اسکریچ آئیں گے, ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ایک تو آئی فون اتنی جلدی اسکریچ آتا نہیں اس پہ, لیکن انہوں نے کہا یہ بھرم ہے, یہ اسٹائل ہے. مفتی صاحب آپ کو ہمارے بزنس کا نہیں پتا. ہماری جب بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو بھرم میں ہمیں کچھ دکھانے پڑتے ہیں, ایسے بھرم کہ اتنی نیچ سوچ نہیں ہے ہماری کہ موبائل پہ کور لگائیں اور گر گیا تو کیا ہوگا, ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا, ٹوٹ گیا تو پھینک دیں گے کچرے میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر بات کرتا ہے کہ یار اس سے بڑے بڑے سودے کیے جا سکتے. تو جس کی فیلڈ ہے نا وہ سمجھتا ہے. میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ بھرم غلط ہے اسلام میں, اتنی بات ضرور ہے کہ دل ٹھیک کر لو بھائی, بولو اللہ سے کہ اللہ یہ سوسائٹی میں فی الحال اس ٹائپ کے بھرم چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں. تواضع کی نا میں نے, تو بزنس نہیں ہو سکے گا پھر. تو میں نے ان کو کہا بھائی ہمارا تو موبائل ہے, ہم نے تو اس پہ کور لگا کے رکھا ہوا ہے, ہمیں اس بھرم کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم نہیں چاہ رہے کہ بھائی ہمارا موبائل ٹوٹ جائے, بلا وجہ کے پیسے خرچ ہوں گے. تو میں اصل میں ان کے سے بول رہا تھا مجھے کوئی کور خریدنا ہے موبائل کا. انہوں نے کہا ہم تو ایسا رکھتے ہیں. ہم نے کہا آپ جیسا مرضی کریں, ہم نے تو کوئی بزنس نہیں, بھرم بازی نا, ہم رشتوں میں بھرم دکھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جھوٹ نہیں بولنا, ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو خیر, تو جی نہیں وہ تو ہے نا, یہ تو پہلے موضوع تو کمپلیٹ کروں نا, یہ بہت اہم موضوع ہے. تو خوب سمجھ لو, کیونکہ جب آپ کی وجہ عزت ہی دولت بن جاتی ہے, جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو, دولت کو, شہرت کو, صحت کو وجہ عزت مت بناؤ. ان کو سائڈ پہ رکھو, یوں سمجھو کہ جوتے کی نوک پہ رکھو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دولت کو کس پہ رکھو؟ جوتے کی نوک پہ. لینڈ کروزر ہے, جوتے کی نوک پہ ہے, یہ وجہ عزت نہیں ہے آپ کی, نہیں ہونی چاہیے. صحت ہے, جوتے کی نوک پہ, سمجھ رہے ہو نا. اور کیا, سواری ہے, وہ تو ہو گئی نا لینڈ کروزر سواری, تو روٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ. خوراک ہے, جوتے کی بولو نوک پہ. کیا مطلب جوتے کی نوک پہ؟ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, کوئی دل لگانے کی چیز ہے یہ کیا؟ جوتے کی نوک پہ ہی ہے نا, یہ چھن جائے گی بھائی تھوڑے دنوں میں. تو دل ہی نہ لگاؤ, نہ اس کو وجہ عزت سمجھو. وجہ عزت کیا ہے؟ اللہ. جانا کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا. تو دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے لگاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ارب پتی تھے کہ مکہ میں جب گھر سے, جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا, خوشبوؤں کا بھی استعمال بہت کرتے ہیں, بڑی مہنگی مہنگی خوشبو. غریب آدمی تو بیچارہ پسینوں میں ہی آتا رہتا ہے نا, تو وہ تو پسینہ ہی بھگاتا رہتا ہے نہا کے. جب آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے ایک وقت, میں تو گیا ہوں نا بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا, ہر وقت خوشبوؤں کی دھونی. سعودی عرب میں خاص طور پر, یہ بہت عربوں میں خوشبوؤں کا بہت رجحان ہے, اور ایسی ایسی خاندانی خوشبوئیں وہ ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آتی. تو کیونکہ یہاں ظاہر ہے اتنا پیسہ نہیں ہے نا لوگوں کے پاس, تو نظر کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار, ریشمی لباس پہنا کرتے تھے, خوبصورت بہت تھے. جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے نا, تو گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی, لگتا تھا کوئی رائل فیملی کا بندہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. لیکن آپ نے اس دولت کو وجہ عزت نہیں بنایا, کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا کہ بھائی تم سب نے لوٹ کے خدا کے پاس جانا ہے, وہاں نہ درہم ہوگا, نہ دینار ہوگا, نہ دولت کام آئے گی, وہاں تمہاری نیکیاں کام آئیں گی. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص جو راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہو, آخرت کا خوف کرتا ہو, کیا اس کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ نہ کرتا ہو؟ اتنی قرآن کی آیتیں, ہر جگہ عمل عمل عمل, کہیں بھی دولت کی فضائل بیان نہیں کیے گئے قرآن میں کہ دولت کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں بڑے بن جاؤ گے. اگر کسی کے پاس دولت ہے بھی تو وہ صدقہ خیرات کر کے تو بن سکتا ہے, ایک نیک عمل ہے نا, صرف دولت نہیں بنا دے گی اس کو اللہ کی نظر میں بڑا.
اتنا زیادہ اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ ان کا یہ خیال تھا کہ دولت اتنی ویلیویبل چیز ہے کہ نبوت بھی دولت مند کو ملنی چاہیے، تو نبوت ایک مسکین پیغمبر کو کیوں ملی ہے، غریب پیغمبر کو کیوں ملی ہے؟ اتنا ان کے دماغوں میں دولت کا تصور بیٹھ چکا تھا، جو آج بھی یہی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، نبوت اللہ کی رحمت ہے، اس کے ٹھیکیدار تم تھوڑی ہو، تو ہم ہیں، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ تو اللہ نے دولت مند کو چھوڑ کر عرب میں جو سب سے غریب اور مسکین تھے نا، ان کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں مصعب ابن عمیر بولو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو جب ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ظلم شروع ہو گئے آپ پر۔ جب نبی نے ہجرت کی، آپ نے بھی ہجرت کی، ہجرت کی وجہ سے سارا بزنس کیا ہو گیا؟ ٹھپ، تباہ و برباد ہو گیا۔ انصاری کے حوالے کر دیا نبی نے کہ بھائی اب ان کا تو ساری جائیدادیں وہاں رہ گئی ہیں، اب تم ان کی کفالت کرو۔ پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مصعب ابن عمیر اس میں شہید ہو گئے، جان دے دی اللہ کو۔ اب آپ بتاؤ ان لوگوں کو دولت چھیننے سے ڈپریشن ہوگی؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے وجہ عزت کس کو بنا لیا تھا؟ عمل کو۔ عمل کبھی نہیں چھن سکتا انسان سے جب تک خود ہی بدعمل نہ بنے۔ دولت تو بھائی آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہ چھنے، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ چھن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، شاعر نے کتنا زبردست شعر کہا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنے واقعات ہیں، اور بڑے بڑے بھکاریوں کو اچانک کیا بنا دیتا ہے؟ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، کفن نہیں تھا پہنانے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا مالدار شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی، بہت خوبصورت بھی تھے۔ عام طور پہ جب دولت ہوتی ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق بھی آ جاتی ہے، بہت خوبصورت تھے۔ شہید ہو گئے تو جب قبر میں رکھا، قبر بھی اکیلی قبر نصیب نہیں ہوئی ہے، اجتماعی قبر۔ مجھے آپ بتاؤ، انسان موت کے بعد تو چاہتا ہے نا کہ کم از کم قبر اپنی ہو، کیا خیال ہے؟ قبر بھی نہیں بھائی، قبر بھی کیا ہے؟ آج بھی غزوہ احد میں پوری ایک اجتماعی قبر ہے، نبی نے زیادہ تر کو اسی ایک قبر میں دفن کیا۔ تو جب ان کو لٹایا تو کفن ہی پورا نہیں آ رہا، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ یہ غربت کا عالم کہ وہ صحابی رسول جو شہزادوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، موت کے بعد، شہادت کے بعد کفن میسر نہیں ہے۔ تو نبی نے حکم دیا بھائی سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دو، گھاس ہی کفن کے طور پہ پہنائی جائے ان کو۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مصعب ابن عمیر وہی شاہی زندگی اختیار کیے رکھتے، آج ہم ممبر سے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام لے رہے ہوتے؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں، وہ پیسہ آیا تھا ان کے پاس، خوب عیش و عشرت میں زندگی گزرتی، اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے، ختم۔ اور دولت مند کو موت کا غم غریب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ غریب کو پتہ چل جائے نا تجھے کینسر ہو گیا ہے، چلو یار نکلنے کا، خود ہی اللہ میاں نے نکال، میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا، اللہ میاں نے کیا خیال ہے، زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی اس کو، چلو یار ثواب ہی ملے گا سوچنے کو۔ وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ، مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے ہیں، نام یاد نہیں رہتے، کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی، یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے معجون، پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی حکمت میں، تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے۔ تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے، ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے۔ وہ ایک ماں نے بچی سے پوچھا اپنے، بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے۔ ماں حیران ہو گئی، کھڑکی سے کیا؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا، پڑوسن آتی ہے، جب
جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ, تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہا کریں. ٹھیک ہے, تو ان نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا, کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم, ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نہیں ہونے, جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی قیمتی خمیرے تھے نا, قیمتی اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے, انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے, چادر اوڑھ کے لیٹ گئے, جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا, ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کا وقت آ گیا ہوگا. تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی. برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت, ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشا اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشا تھا, یہ میرے بچے چلائیں گے. اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائیڈ ہو سکے, ٹھیک ہے نا, ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے, نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے, ایسے ہی گزار دیں گے, تو بڑے آرام سے چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں, وہ بار بار کیا کہہ رہی تھی, وا کرب ابتا, ہائے میرے باپ کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی. اوعکو کما یوعکو رجلان, نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں. گناہ تو ہوتے نہیں ہیں, تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے. تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا, شدید تکلیف میں, تو کیا فرمایا, وا کرب ابتا, ہائے میرے باپ کا درد. تو نبی نے کیا فرمایا, لا کرب علی ابیک بعد الیوم, اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, بس یہ آخری تکلیف ہے. اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف, کوئی بھی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, موت کے وقت ان کو ایک تسلی ہوتی ہے, ایک تسلی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی دنیا سے جانے والے ہیں, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی. اچھا ان بزرگوں سے, نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کے جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا. جن کو فنکاروں سے, اداکاراؤں سے, ایکٹروں سے محبت ہے ان کو تو یہ بھی غم, یہ بھی خوشی نہیں, کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی. محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے. دیکھو کچھ لوگ برائی سے بچتے ہیں, عادت ہوتی ہے ان کو بچنے کی, لیکن برائی سے نفرت نہیں ہوتی ان کو, ویسے ہی بچ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے جو برائی سے نفرت کرتا ہے اگرچہ برائی اس سے ہو جاتی ہے, لیکن یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ نفرت کر کے برائیاں کرنا شروع کر دیں, میرا مطلب کمپیئر کرنا ہے. دل کی عمل کی ویلیو شریعت میں جسمانی عمل سے زیادہ ہے. محبت کرنا, نفرت کرنا یہ جسمانی عمل ہے, دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہوگی نا قیامت میں ہوگے اسی کے ساتھ, اگرچہ بدعملی کی سزا کھانے کے بعد ہوگے, لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگے آپ, چاہے کتنی نیک عمل کر لو. نہیں آ رہی بات؟ تو نیک لوگوں سے محبت, پیغمبروں سے محبت, صحابہ سے محبت, محدثین فقہاء سے محبت, یہ حل کی چیز نہیں ہے. آج ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے نا, اس کا بڑا مسئلہ بدعملی نہیں ہے, اس کو کافر سے محبت مسلمان سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار کاش ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے, یار گوروں والی لائف ہوتی ہے ہماری. اگرچہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں, سمجھ رہے ہو, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, عید کے دن نہاتے بھی ہیں,
عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں، لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ انگریز کامیاب ہے، محبت اس سے ہے، یہ زیادہ برباد ہے. اور ایک ہے پیدا امریکہ میں ہوا، سارے اسٹائل انگریزوں والے. دل کہتا ہے کاش میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاتا ہے یار، کاش میں اسلامی ملک میں پیدا ہو جاتا. کہاں پیدا ہو گیا؟ برائیوں میں لگ گیا اور لگا ہوا ہے برائیوں میں. لیکن اس کی سوچ کیا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ دوسرا پہلے سے اللہ کی نظر میں افضل ہے. ابے کیا ہو گیا، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بات کھچڑی پک گئی ہے بیان کی، کہاں سے لے کے چلے تھے ادھر ادھر. تو ہم نے کون سا کوئی ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے؟ اچھی بات ہے، جتنی ہو جائے اچھا ہے نا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے حضرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی نا، تو حضرت بہت بڑا حصہ بھی پورا مجھے یاد نہیں، 1/3 تھا 2/3 تھا، کتنا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت کو خیال ہوا کہ میں ایسا کرتا ہوں 2/3 صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. یعنی پہلے 1/3 رکھ رہے تھے، پوری مجھے اسپیسیفک کیلکولیشن یاد نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے حضرت کے بہت سارے مریدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا تو وہ میری کریکشن کریں گے کہ بھائی اتنا نہیں، وہ اتنے فیصد تھا. تو بھائی اصل واقعہ مجھے یاد رہ گیا، وہ مقدار یاد نہیں ہے، تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں وہ مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں 2/3 کیا کرتا ہوں صدقہ اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا. لیکن حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ 1/3 اگر میں نے رکھا اور اس کو بیچ کے آمدن کم ہوئی، تھوڑے دنوں کے بعد کچھ مالی حالات آنا شروع ہوئے، تو مجھے خیال ہوگا کہ یار وہ جو میں نے 2/3 کیا کاش نہ کرتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو نیکی کر کے خوشی کے بجائے دل میں کیا ہوگی؟ ندامت. یہ دل کیا ہو رہا ہے؟ خراب. یہ جو دل ہے نا کہ یار کاش میں یہ نیکی نہ کرتا، یہ زیادہ برائی ہے. فرمایا کم نیکی کر لو، کم صدقہ کر لو. اور کم ہمارے حضرت کا کم ہمارا بہت زیادہ سے زیادہ تھا وہ، تو کم کر لو تاکہ بعد میں یہ ہو کہ کاش زیادہ کر دیتا. نہیں آئی بات؟ اتنا صدقہ کر لو کہ بعد میں ندامت ہو، یار کیسا کنجوس ہے، تھوڑا زیادہ کر لیتا. یہ زیادہ اچھی حالت ہے دل کی، بجائے اس کے کہ زیادہ کر کے بعد میں ندامت، ابے یہ میں نے کیا کر لیا یار. نیکی کر کے شرمندگی کرنا، یہ نیکی نہ کر کے شرمندہ ہونے سے زیادہ برا ہے. نہیں آئی بات؟ حالانکہ عملی لحاظ سے اگر زیادہ صدقہ کرتے تو زیادہ ثواب ملے گا نا، اور کم صدقہ کرنے میں کم ثواب. لیکن وہ کہہ رہے ہیں دل کی حفاظت، دل میں نیکی کی چاہت اور رغبت، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں دل کے عمل کی ویلیو آپ کے ظاہری اعمال سے زیادہ ہے. بعض لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، چل نہیں رہے ہوتے اسلام پہ، تمنا ہوتی ہے کاش اسلام پہ چلتے. یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کو اسلام سے محبت نہیں ہے، کلچر کی وجہ سے چل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یار مجبوراً پیدا ہو گئے، کیا کریں، ختنے بھی، کٹنگ بھی ہو گئی اور شادی وادی بھی ہو رہی ہے، اب کلچر ہے، کیا کریں. ایکچولی بس ہو گئے تو ٹھیک ہے، ٹوپی پہن لیتے ہیں جمعے کے دن، سب نہا رہے ہیں تو چلو ہم بھی کیا کریں. سب آپ کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا تو چلو ہم بھی نہا لیتے ہیں، چلو بقرعید پہ سب جانور کاٹ رہے ہیں، ہم بھی کیا کر لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں. لیکن ہے تو جاپان میں پیدا ہوتا کتنا اچھا تھا یار، کیسی ترقی یار، چاند پہ پہنچ. جاپانی تو نہیں پہنچ رہے، امریکن پہنچ رہے ہیں، رشین پہنچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جاپانی بھی پہنچ رہے ہو، لیکن میرے جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میں امریکہ اور رشیا آگے ہے نا. تو کاش یہ ہو جاتا. تو میرے بھائی یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. آپ کا دل جس کے ساتھ ہے نا، اللہ قیامت کے دن آپ کو شمار اسی کے ساتھ کرے گا. دنیا میں بھی ہے نا، دیکھو دنیا میں آپ کی بیگم آپ سے کہتی ہے آپ بہت اچھے ہیں، میں رہوں گی آپ کے ساتھ، لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ اچھا مجھے کون لگتا ہے؟ وسیم لگتا ہے. لیکن میں وسیم کو نہ کبھی فون کروں گی، نہ میں وسیم کو کبھی لفٹ کراؤں گی. رہوں گی میں آپ کے ساتھ، وفا میں آپ کے ساتھ کروں گی. شوہر میرے کون ہو؟ آپ. تو آپ میں غیرت ہوگی، تھپڑ مار کے بولو گے جا بھائی تو کس کے ساتھ جا، وسیم کے ساتھ ہی جا. اور دوسری طرف وہ بیوی ہے جو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے آپ سے، لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتی. ویسے تو جہاں محبت ہوتی ہے اطاعت بھی ہوتی ہے، لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں نا کہ اتنی محبت نہیں ہے کہ اطاعت کرے، لیکن محبت ہے.
آپ نے کہا کہ میرا دوست وسیم، کہتی وسیم کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے، مجھے کسی غیر مرد کا نام بھی زہر لگتا ہے. میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب باپ حوالے کیا کرتے تھے. مثال تو اس پرانے زمانے کی ہے. لوگ کہتے ہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. باپ حوالے کہاں کرتا ہے؟ فون کر دیا جاتا ہے ابا کو میں پہنچ گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، ابا کو بتا دیا جاتا ہے ہو گئی ہے شادی. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو رہا. ابے کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہم بتائیں گے. یہ جو بہت سی شادیاں آج کل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تمبو، یہ فیک تمبو ہیں. اصل میں پہلے ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں، پہلے ہو چکی ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے، ابا کو بتاتی ہے کہ ہم نے شادی کر لی. ابا کہتے ہیں عزت کا جنازہ نکلے گا، بیٹا ایک ہماری خوشی کی خاطر تمبو لگا کے دوبارہ سے کر لو. سب جگہ نہیں ہو رہا کہ بدگمان ہو جائیں، جو بھی تمبو جائیں وہاں آپ انکوائری کرنا شروع کرتے ہیں پہلے ہو گئی تھی یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. لیکن ہو ایسا بھی شروع ہو گیا ہے. خیر، تو دل کی جو حفاظت ہے وہ عمل سے زیادہ ہے. آپ حج کرنے گئے، خیال آئے یار کدھر آ گئے یار، ٹینشن میں آ گئے یار، نہ آتے اچھا تھا بھائی. دیکھا اللہ معاف فرمائے، ایسے بھی ہوتا ہے بعض. اب آ گئے ہیں تو مجبوری ہے یار، پورا قافلہ آیا ہوا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں سے. اس سے بہتر ہے نہ آتے اور دل یہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. نہ کرتے حج اور سوچتے کاش میں کہاں چلا جاتا حج میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو نیچرل، ایک تو قدرتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے نا حج میں، وہ تکلیف تو ایک فطری ہے، وہ تو اس لیے کہ تاکہ ثواب ملے. کوئی وہاں سوئٹزرلینڈ تھوڑی ہے جو آپ انجوائے کرنے جا رہے ہو، وہ تو نیچرل ہے. لیکن یہ خیالات آنا کاش میں نہ آتا. مجھے یاد ہے بچپن میں میری جب 7-8 سال عمر تھی، شدید گرمیوں کے روزے تھے، تو میرے بڑے بھائی نا مجھے منع کر رہے تھے روزہ نہ رکھو. انور میں ہمارے ریلیٹیو رہتے تھے، اس وقت کراچی کی بسیں بڑی خطرناک تھیں. میرے بھائی منع کر رہے آج روزہ نہ رکھو، میں نے رکھ لیا روزہ. 8 یا 10 سال میری ایج ہوگی. اب روزہ رکھ کے ہم انور میں نا وہ 4K پتہ نہیں 4J ٹائپ کی بس تھی کوئی، وہ نہیں پٹپٹی سی بسیں ہوتی تھیں، بھری ہوئی ہوتی تھیں، اس میں بیٹھ گئے ہم. اب جا رہے ہیں نیول کالونی ہاکسبے روڈ کی طرف. مجھے روزہ لگنا شروع، اور بس میں تو الٹی بھی آتی ہے، عجیب سی طبیعت. 11 بجے کا ٹائم ہے، میں بار بار بولوں کاش میں روزہ نہ رکھتا، کاش میں روزہ. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ برداشت کر لیا. میں نے کہا کاش یار آج میں روزہ نہ رکھتا. بھائی صاحب نے برداشت کر لیا، بچہ ہے بھائی. دوسری دفعہ پھر میں نے کاش یار میں روزہ نہ رکھتا. مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا. ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی صاحب کو یاد نہ ہو. اب میں کھڑکی کے پہ بیٹھا ہوا ہوں سیٹ پہ، بھائی صاحب نے میرا خیال کیا اس کا روزہ ہے، بچہ ہے تو اس کو کھڑکی والی نا تاکہ ہوا آتی رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کراچی کی بسوں میں، ہوا کا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہو. اچھا اس میں بھی آتی ہے، ادھر سے نکلتی کہیں سے بھی نہیں ہے بس میں. تو پھر تھوڑی تیسری دفعہ میں نے کہا کاش. انہوں نے کہا چپ کرو، ایسے ڈانٹ لگائی. بولے یا تو رکھتے ہی نہیں، اب رکھ لیا تو ثواب کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی اپنا بیٹھ کے. یا تو رکھتے ہی نہیں اور رکھ لیا ہے تو پھر بار بار کاش میں یہ ہے، تو اس سے تو نہ روزہ ملے گا نہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ثواب بھی نہیں ملے گا. تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا کہ بھائی واقعی جب آپ نے رکھ لیا ہے تو یہ کہنا کہ کاش میں نہ رکھتا، اس سے بہتر واقعی یہ کہ نہ رکھتے اور سوچ ہوتی کاش میں رکھ لیتا. کیونکہ مجھے فرض تو نہیں تھے نا. فرض روزے میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کاش میں نہ رکھتا یا رکھتے. تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا، وہ تو فرض نفل کی بات، میرے لیے تو نفل تھا وہ. تو حقیقت میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عبادت جسے کرنے کے بعد ندامت ہو کہ کاش میں نہ کرتا، اس سے بہتر ہے عبادت نہ کرتے اور تمنا ہوتی کہ کاش ہم کر لیتے. تو یہ بات آئی کہاں سے جو اصل چل رہی تھی، جو میں نے ٹرن مارا ہے. میں آپ کو بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے، جو میں اصل بات لے کے چلا تھا نا. کیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا جو واقعہ میں سنا رہا تھا نا، اسی پہ سنا رہا تھا کہ وہ صدقہ. یہ تو دل کی بات آئی کہاں سے، ٹاپک تو میرا یہ چل رہا تھا کہ بعض دفعہ سیاستاً شو مارنی پڑتی ہے، لیکن دھوپ ہے کالے بال، وہ تو جہاد میں جھوٹ موٹ کا تمبو. ابے نہیں یار، وہ سارا ٹاپک یہ کمپٹیشن. اصل بات یہ چل رہی تھی کہ کمپٹیشن کی وجہ سے لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. ہاں حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ سنا رہا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا ہدف پیسے کو بنانا نہیں ہے، جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. جوتے کی نوک پہ رکھو، کماؤ پیسہ. کس نے منع کیا ہے؟ رکھو کہاں اس کو؟ جوتے کی نوک پہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں بتا رہا تھا کہ جان نکلنے کا نا،
کہ دولت مند جو ہے نا، دولت مند، اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ جس کے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں کے 10 پلاٹ ہوں، موت کا فرشتہ آ جائے کہ چلیں جی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں، فوراً خیال آ گیا یار کل میں نے سودا کیا، کروڑوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں یار، یہ کس سلسلے میں آ گئے یار تم کوئی اور سلسلے میں نہیں آ سکتے تھے تم. کیا خیال ہے کہ یار کسی اور سلسلے میں حاضر. پہلی دفعہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے وہ بھی اس سلسلے میں آیا ہے. سنا تھا فرشتوں کے بارے میں، بارشیں برساتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی کبھار جان بھی لے لیتے ہیں، کچھ اور سلسلے میں حاضر ہو جاتے. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم لوگ دولت میں نا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں، جن سے دولت چھننے کا ٹائم آیا ان پہ جو قیامت گزرتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ تو واقعات ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم دیکھو جب کوئی کروڑ پتی کھرب پتی مرتا ہے، اس کے بچے پیسے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ میت نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کل یہ بھی تو لڑ رہا تھا. کیسے پڑا ہوا ہے حسرت سے، بچوں کو چپ بھی نہیں کرا سکتا وہ کہ بچوں مجھے دفن تو ہونے دو، اس کے بعد کر لینا جو لڑنا. کسی شاعر نے بڑی زبردست بات کہی ہے نا کہ پہلے جائیداد، شعر تو مجھے یاد نہیں رہا، وہ مفہوم یاد رہ گیا کہ جائیدادوں کے بٹوارے ہوتے تھے، اب جائیدادوں میں بھائیوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں. جائیدادوں کے چکر میں بھائیوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں. اور وہ لڑائیاں بھائیوں کی ہو کیوں رہی ہیں؟ اس میں بھی ابا کا قصور ہے. ابا کا خیال یہ تھا میں مروں گا ہی نہیں. ایسی کنفیوژن فائلوں کی پلاٹوں کی پیدا کر کے گئے نا، بچوں کو پتہ ہی نہیں کون سا کس کا ہے. کیونکہ ابا کو ہم نے کئی دفعہ سمجھایا، لوگوں کے اباؤں کی بات کر رہا ہوں، کہ بھائی آپ مر بھی سکتے ہو، آپ کا کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بچے کنفیوز ہو جائیں گے ابا کون سی فائل کہاں رکھی ہے بتا دو نا. کہہ رہے ہیں بھائی میرا بھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. کیونکہ اتنی جب دنیا کما لی تو دماغ سے موت غائب، تصور ہی نہیں ہے کہ میں مروں گا. کیونکہ موت کا سوچتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھائی پھر ہم نے اتنی محنت کس کھاتے میں کی ہے یار، اگر میں نے مرنا ہی تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ کیوں بنا دی. یعنی وہ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یار ہم نے اگر مرنا ہی تھا اور ابھی مرنا تھا تو یہ سب ہم نے پاگل ہیں ہم جو اتنے عرصے سے اتنی محنت کرتے رہے ہیں. تو اسلام تو پہلے سے کہہ رہا تھا پاگل ہیں. اللہ رسول کہہ رہے تھے آپ واقعی کیا ہیں؟ پاگل ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن واقعی میں کیا ہوں؟ میں بہت بڑا پاگل تھا. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. نظر آپ کی دنیا کی طرف اور قدم آپ کے مرقد یعنی قبر کی طرف. تو شاعر کہتا ہے جا کدھر رہا ہے دیکھ کدھر رہا. بلڈنگیں بناؤ بھائی، سب کچھ کرو، دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. دل قبرستان ہے یار، جانا کدھر ہے. دولت مند آدمی کو غریب سے زیادہ مراقبہ کرنا چاہیے موت کا. تو پاکستانیوں کو اللہ ہدایت دے یار، کچھ پروپیگنڈا کیا کرو تھوڑا سوچ سمجھ کے. 12 کروڑ سال کا مطلب ہے مہینے کا 1 کروڑ. ٹھیک، میرا مہینہ کا 1 کروڑ تھا. سب سے پہلے مسجد میں اے سی لگواتا میں یہاں پہ، غریبوں والی مسجد ہے ہماری. خیر، اور اگر بالفرض ہیں 12 کروڑ تو اس میں ٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر بالفرض ہیں، اول نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ نہیں ہے، یہ جھوٹی پوسٹ ہے. لیکن اگر 12 کروڑ کے بجائے 24 کروڑ ہو، 1 ارب بھی ہو، تو کسی کی ذاتیات پہ جانا، اس کے بارے میں پوسٹیں چلانا، یہ اتنا کما رہا ہے، پھر لوگوں کے کمنٹس، کوئی مبارکباد دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں خوشی ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے یہ دیکھو ان مولویوں کے چسکے دیکھو اتنے پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک گھٹیا سوچ ہے.